نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لیں۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نہیں، بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے، اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے۔ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں، گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟
تحیت المسجد ہے اور مختصر پڑھی جائیں. یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے. نماز سے قبل حلقہ بنانے کی ممانعت. مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں. نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں. حلقہ نہیں بنائے، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں. تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ. یہ عام ایک ادب بتایا. یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ہو جائے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی. جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے. یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقط آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے. ہاں تو اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. امام کا 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے، تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا، اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا.
پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا. کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے. یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور هل اتى علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی. ٹھیک ہے. اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے. یعنی یہ مستحب اعمال ہے، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام. 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ ہے آپ کا، آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا.
اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے کچھ ہریکین، تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و صیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے، یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، الا یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کاروبار حرام ہے. اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہے. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا، فجر کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا
اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت آتے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی خوب جانتے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کی قسم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اسے گواہ بنانا ہوتا ہے، اسے بطور نشانی پیش کرنا ہوتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو اور اس سے سبق لو۔ تو فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح رات کا سیاہ اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، جس وقت ساری مخلوق اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی فجر کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ سورج نکل آیا، پرندے اٹھ گئے، سارے حیوانات اٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے یا کوئی باغ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سارے پرندے اپنی اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ ہر طرف سے اللہ کی یاد کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، پھر کہیں نماز پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں، گھروں کے اندر جو گھر آباد ہوتے ہیں ان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت اٹھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایک چستی ہوتی، ایک نشاط ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے۔ اور اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے بہت سی پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کے غم، دکھ، پریشانیاں اور ان کے اندھیرے بھی جلد چھٹ جائیں گے۔ کوئی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا، خواہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ہر صبح انسان کو ایک نئے دن کی اور ایک نئی زندگی کی بشارت دیتی ہے۔ تو جو شخص اس وقت اٹھتا ہے اسے چاہیے کہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور اس وقت وہی اٹھتا ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے کام کاج ابھی نہیں کرتا، کوئی جاب اس وقت شروع نہیں ہوتی، کوئی بزنس اس وقت شروع نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج بھی اس وقت نہیں ہوتے، تو ہم کس لیے اٹھتے ہیں؟ کیوں اٹھتے ہیں؟ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو خوش قسمت ہے وہ جو اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرے، اور اس وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات ہی رہے اور دن میں نہ بدلے، صبح کی روشنی نہ آئے، تمہارے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے۔ تو 3 اہم کام ہوتے ہیں کرنے کے، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد صبح کے اذکار، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر سبحوہ بکرۃ و عشیہ، بکرہ کا مطلب ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت۔ تو جتنی حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں سے بچتا ہے، ان کے پڑھنے کا وقت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف ذکر رہ جاتے ہیں، پھر وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد اذکار، اور اذکار کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت یا تسبیحات، کیونکہ انسان جب صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت کا پڑھا ہوا اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے کام کاج شروع نہیں ہوتے تو کوئی ہنگامہ، شور، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو کہ کرنی چاہیے، تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک
فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر جہاں ہو، جس گھر میں وہاں فرشتے حاضر ہوں، وہاں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان اس وقت سوتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ سونا ایک نحوست کا سونا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو پھر فطرت کی ہم نوائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہے ہیں؟ یہ 10 راتیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یعنی تقریباً 83 years and 4 months کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار کر گیا اس دنیا سے۔ پھر اسی طرح آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تاک راتوں میں خاص طور پر عبادت کا حکم ہے، قیام اور دعائیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت۔ سارے سال کی راتوں میں سے یہ 10 راتیں بہت ہی قیمتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ آج کل ذی القعدہ ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ذی الحجہ آنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس سورت کا اور اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کی جو قسم کھائی ہے یہ معمولی قسم نہیں ہے۔ یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ دن سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ بابرکت دن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور والفجر ولیال عشر سے مراد بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، خاص طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت، تسبیح اور باقی نیک کام کرنا، باقی سارے سال کے دنوں میں سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یعنی کسی بھی اور دن میں جو عمل انسان کرتا ہے وہ ان دنوں سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ گویا سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ رمضان بھی افضل ہے لیکن رمضان کی راتیں زیادہ بابرکت ہیں بنسبت دن کے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن راتوں کی نسبت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان بھی دے دے، اس کا گھوڑا یا جو بھی اس کے ساتھ گیا وہ سب بھی ختم ہو جائے، تو ہاں اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے، لیکن باقی کسی اور نیکی کا کسی اور دن میں کیا ہوا عمل ایسا افضل نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان دنوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ رمضان کا اہتمام تو ہوتا ہے، سب کو پتا ہے رمضان آ رہا ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور عبادت کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں سے عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آئندہ چند دنوں میں یہ مہینہ داخل ہونے والا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کام یا کسی وقت یا موقع کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کیسے کریں گے۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا نیک عمل کرنے ہیں ان کی بھی ہم لسٹ بنا لیں اپنے پاس، بلکہ ایک بروشر ہے چھوٹا سا، اس میں مختلف کاموں کی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان خود ایسی چیز زیادہ نہیں سوچ سکتا لیکن دوسروں سے مدد لے سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان دنوں کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج حج کا دن ہے، عرفہ کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں
کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. یعنی پورے سال میں سے عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس میں شیطان اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے اور روتا ہے اور پیٹتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا اور اس کے پیچھے لگا رہا اور اس سے میں نے بڑے بڑے گناہ کروائے، لیکن آج یہ یہاں پر حاضر ہو کر اللہ کے آگے رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے رہا ہے، تو میری تو ساری کوشش ہی برباد گئی. اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں واقعی خوش قسمت ہے کہ ان کو عرفہ کے میدان میں ہی عرفہ کا دن ملے گا، لیکن جو لوگ یہاں پر بھی ہیں انہیں بھی اس دن روزہ رکھ کر عرفہ والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہیے اور خوب خوب استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ عرفہ میں کھڑے ہونے والے بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اور اگر وہ وہاں پہنچے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر معافی مانگے، لیکن اگر ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے یا حالات موافق نہیں تو ہم جہاں بھی تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہمیں بخش دے. تو اس دن خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا آپ کر سکتے ہیں اور باقی بھی جو آپ کر سکیں. اور اس عشرے کا آخری دن جو ہے وہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور یہ قربانی کا دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں، یعنی جو منا کے دن ہے. تو اس لیے ان دنوں کی خاص طور پر مہربانی کرنی چاہیے. اس تاریخ کو ہم روزہ وغیرہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن پہلے 9 دن جو ہیں اگر آپ پسند کریں تو سارے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ روزے باقی سال کے روزوں سے، نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات، ذکر الہی، اور اس دن کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج یوم عاشورہ، اور اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن حاجی جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں انہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ان کے لیے اس روزے کی ممانعت ہے، کیونکہ ان کا اصل ریچول زوال آفتاب کے بعد عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور اس دن کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. پھر اسی طرح اس کی 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے، اور عید کے دن عید کی نماز پڑھنا، پھر قربانی کرنا، اور قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، تقوی حاصل کرنے کے لیے کرنا. تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کے بہترین دن ہے. اور پھر جب انسان قربانی کرتا ہے تو جو بھی قربانی کا جانور وہ ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے ذبح کرنے میں اگرچہ خون بہایا جاتا ہے، لیکن قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا، طرح طرح کے وفود آنے لگے آپ کی خدمت میں، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور اس میں آپ کو تسبیح اور توبہ استغفار کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی جب تو اس میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو یقیناً بہت خیر عطا کی. حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس آیت سے مفسرین نے یہ معلوم بھی دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے، جبکہ چھوٹی عید میں پہلے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جا کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عید کا فطرانہ جو ہے وہ پہلے ادا کرتا ہے، صدقہ پہلے کرتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے. عید الاضحیٰ میں پہلے نماز اور بعد میں صدقہ یعنی قربانی کا. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اسے اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. کہیں بھی انسان کو اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کے باتیں بنائیں گے، لوگ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں یا کوئی نقصان پہنچائیں. بعض اوقات انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، بعض غلط فہمیوں کی بنا پر، بعض ایسے ہی. تو اس صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز اور قربانی سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ قربانی کا صدقہ ایسا ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو کھانے کی چیز مل جاتی. بعض اوقات انسان ویسے روپے پیسے کا بھی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پیسے تو کچھ بھی لے لیتے ہیں، بعض اوقات اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. لیکن قربانی جو ہے اس میں جب اللہ کی خاطر اللہ کا نام لے کر خون بہایا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین حج کیا ہے، کیسا ہے، کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس میں العج والثج ہو. یعنی عج کا مطلب یہ ہے کہ خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، اور ثج کا مطلب ہے بہت سی قربانی کی جائے، خون بہایا جائے. تو جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو صرف ایک قربانی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی جب حج کیا؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے. 100 اونٹ، اس میں سے 63 جو تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کو قربان کرتے ہیں. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک بہترین عبادت ہے. یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور خاص طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرنا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو ان 10 راتوں میں انسان یا 10 دنوں میں انسان خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور شفع اور وتر، ایون اینڈ آڈ، ان کی بھی قسم کھائے. اب دیکھیے کہ شفع کہتے ہیں جیسے ایون نمبر ہوتا ہے 2 4 6 8، اور وتر ہوتا ہے طاق عدد جیسے آڈ نمبر ہوتا ہے. اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ شفع 2 جوڑا، اور وتر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی اکیلی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ایک یا طاق عدد کو پسند کرتا ہے، یعنی وتر کو پسند کرتا ہے. طاق تو ہوتا ہے وہ دوسرا، لیکن وتر کو پسند کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے طاق اور وتر ایک ہی چیز ہے. طاق اردو میں کہتے ہیں، وتر جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اور جفت کہتے ہیں ایون کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کام کرنے میں جو آڈ نمبر پہ کام کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. مثلا آپ دیکھیے جیسے آپ نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس طرح آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح رات کی آخری نماز وتر ہے اور اس پر تمام نمازوں کا اختتام ہوتا ہے. اس طرح آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے. باقی بھی بہت ساری چیزوں میں طاق کا عدد ہے وہ پسندیدہ ہے کہ اس طاق عدد میں کام کرنا یا نمبر جہاں گننے ہو. بعض مفسرین نے وتر سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے اور جفت سے مراد یوم النحر لیا ہے، اور ان 2 دنوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے عرفہ کے دن، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی عید کا دن تمہیں خوشیوں کا دن دیتا ہے، اور اس میں بھی انسان جو قربانیاں وغیرہ کرتا ہے اس کی بنا پر انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. کہ قربانی کا لفظ جو ہے یہ دراصل قرب سے نکلا ہے. قرب یعنی انسان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں باقی ہر محبت کو قربان کر دے. تو انسان کو عموماً اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، یا پہلے زمانے میں لوگ خود جانور پالتے تھے اور اس کے بعد ان کو قربان کرتے تھے. تو جس جانور کو آپ پالتے ہیں، اصل اگر آپ نے اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی محبت ہو جاتی. جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا پیٹس کے شوقین ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہوتی ہے. اپنے بچوں کی طرح بازو کا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ یعنی پیٹس جب رکھتے ہیں تو عجیب ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ان سے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی جانور سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کے گلے میں چھری پھیر دیتا ہے تو وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی کہیں تو اللہ کے نام پر میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں. تو انسان مختلف طریقوں سے قربانیاں کرتا ہے.
فجر کے وقت اٹھنا کیا ہے دراصل؟ قربانی. حج پر جانا کیا ہے؟ قربانی. رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں رات کو جاگنا اور عبادت کرنا کیا ہے؟ قربانی. ذوالحج میں روزے رکھنا نفلی کیا ہے؟ قربانی. اسی طرح اپنا مال خرچ کرنا قربانی. تو یہ ساری قربانیاں جو انسان کرتا ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. اور اللہ سے قریب ہونا، اس میں ایسی لذت ہے، اس میں ایسا سکون ہے، ایسی خوشی ہے کہ جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ سے محبت ہے. اس کو ایک چھوٹی سی اس مثال سے سمجھیے اس بات کو کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ماں اگر کام کاج بھی کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، جب وہ اسے اٹھا کر، چاہے وہ خود کتنی بھی تھکی ہوئی، اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اسے اپنے قریب کرتی، تو اس وقت اس کی خوشی، اس کے سکون اور اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اسے اس وقت کیا مل رہا ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے قریب ہوتا. اور یہ بچہ اگر دور ہو جائے، کھو جائے، یا اسے کوئی تکلیف ہو، یا بچہ بڑا ہو کر اسے چھوڑ جائے، تو ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کرب کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو انسان ہمیشہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اس کے قریب رہے، اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کو خوش کیا جاتا رہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرب پانے کی تمنا نہ رکھے، اس کا محبوب بننے کی تمنا نہ رکھے. تو یہ قربانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو مقرر کی ہیں، اور آگے ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے دن آئیں گے، تو ان کو صرف ایک ریچول سمجھ کے ادا نہ کیجیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے مال کی، اپنی اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے. اور جب انسان اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور راضی ہوتا ہے. جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مگر اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے تو رب بھی اس سے ضرور راضی ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی کام انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز انسان کے خلاف قیامت کے دن الٹا حجت بنے گی. تو بہرحال جو اور طاق کی قسم کھائی گئی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی یسر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، یعنی گویا سورج غروب ہونے کے ساتھ رات کی آمد ہوتی. ہم سو بھی جاتے ہیں، رات چلتی رہتی ہے، اور چلتے چلتے جب ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو رات رخصت ہو جاتی. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح اپنا سانس لے لیتی، رات جا چکی ہوتی. پھر انسان کو دن ملتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی. اس سے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی دن اور رات ہوتے ہیں. کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلیں ہوتی ہیں. کبھی انسان کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی انسان بہت اداس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہا ہوتا ہے. انسان کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی. تو اس لیے ہم سب کو یہ سب جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، فجر کی اور پھر رات کی قسم کھائی گئی، اور خاص موقعوں کی عبادت کے اوقات کی قسم کھائی گئی، یہ سب ہمیں بہت بڑی تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ مسائل ختم ہو جائیں گے کہ چلے جائیں گے. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. رات آتی ضرور ہے لیکن ٹھہرتی نہیں، چلتی چلی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی عقل والے کے لیے کوئی قسم یعنی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے؟ عقل مند لوگ ان قسموں سے، ان چیزوں سے، ان نشانیوں سے کچھ سبق لے رہے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہی ان میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں سے اس کو تسلی ہوتی. قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی انسان کو تسلی اور خوشی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہیں، دن اور رات کا پھیر جو ہے، ان پہ غور کر کے بھی انسان کو ایک راحت ملتی، ایک سکون نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی. کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، ارم نام کے لوگ جو ستونوں والے تھے،
ارم ان کے جد امجد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے مضبوط گھر بنا رکھے تھے کہ ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ ان سے پہلی قوم ہوا سے تباہ ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے اپنے لیے بہت زبردست بندوبست کر رکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم عادی کے جو بچے ہوئے نیک لوگ تھے وہ پھر ان علاقوں میں آ کے بسے اور انہوں نے یہاں گھر بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زلزلے سے اور ایک چیخ سے تباہ کر دیا۔ یعنی مضبوط گھر جو تھے اس میں زلزلہ آیا اور چیخ، اور یہ اس آواز کے ساتھ ختم ہو گئے، بجھ کر رہ گئے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کھونٹوں والا تھا، یعنی جس کی بہت بڑی فوجیں تھی، جہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تو خیمے لگ جایا کرتے تھے، اور ویسے بھی ان کا جو سمبل تھا وہ بہت بڑا کیل یا بہت بڑا اس طرح کا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے اسٹیچوز یا ان کے مجسمے وغیرہ اور ان کی تصویریں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں خاص قسم کا موٹا سا بڑا سا کیل پکڑا ہوا ہوتا ہے، جو ان کی قوت کی علامت تھی۔ فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا نا کہ یہ مصر کے نہریں، یہ دریا میرے ہیں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اس نے ان دریاؤں کو اپنا بتایا، وہی اس کو لے ڈوبی، یعنی اسی پانی میں جا پڑا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کر اپنی اپنی قوم میں کیا کیا، ملکوں میں سرکشی کر ڈالی اور بہت زیادہ کر گئی۔ طغوا طغیانی سے ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے، اپنے شر میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک چلے گئے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اس پہ کثرت سے فساد کیا۔ فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہنی فساد ہوتا ہے اور ایک عملی فساد ہوتا ہے۔ ذہنی فساد کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں کو اتنا بگاڑ دیا جائے، اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ کوئی صحیح بات قبول ہی نہ کرے، اللہ کی بات میں، دین کی بات میں اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ رہے، اس سے ایک طرح سے دوری اور نفرت۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اپنی قوموں کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی تھی، ان کے لیڈرز نے اس طرح قوم کو گمراہ کیا تھا کہ لوگ پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ دیکھیے کہ یہ جو فساد ہے، چاہے وہ ذہنی فساد ہو یا پھر وہ ملکوں میں فساد ہو، چوری، لوٹ مار، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ انسانوں کی ترقی اور سروائیول کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان قوموں کو سرے سے ختم کر دیا، اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے خوب فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جب کسی کو زیادہ مہلت مل جائے، کسی کی رسی دراز ہو جائے، تو اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑنے والا ہے، اور وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں آتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا وَابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، پھر وہ رب کا نام لیتا ہے۔ جب اس کے پاس اس کی مرضی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خوشحالی میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے۔ لیکن اگر ذرا بھی حالات تبدیل ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس طرح اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، مجھے رسوا کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وائی می، میری اوپر یہ مشکل کیوں آئی۔ ایک مومن کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، ایک مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مومن تو ہر حال میں یا صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے۔ نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے۔ یعنی شکر کی اصل یہ ہے کہ صرف اس وقت شکر نہیں کرنا جب نعمتیں ہوں،
اس وقت بھی شکر کرنا جب نعمتیں چلی جائیں. جیسے ایوب علیہ السلام تھے، ان کی مثال قرآن مجید میں ہمیں ملتی کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر دولت، زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، فصلیں اور کھیت ان کے جیسے کہتے ہیں نا سونا اگلتے تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، جانور مویشی بھی تھے، یعنی دنیا کی ہر نعمت، اور اوپر سے نبوت بھی مل گئی. تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آپ کے پاس وہ سبھی کچھ ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزما لیا اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے لیا، اور انہیں جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دی. اور یہ بیماری 1-2 دن کی نہیں تھی، 18 سال کی تھی. 18 سال تک وہ بیماری، اور اسکن ڈیزیز. اب دیکھیں اگر ہمارے کوئی چھوٹا سا پمپل بن جائے، کوئی چیز کوئی کٹ لگ جائے، کچھ تو ہائے ہائے کرتا ہر ایک کو دکھا دے کو کٹ لگ گیا، کٹ لگ گیا، ایک مصیبت آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کس طرح 18 سال صبر کرتے ہیں، لیکن اس حال میں وہ عبادت نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں یار اب جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو میں اپنے نرم گرم بستر کو تیری خاطر چھوڑتا تھا اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا رات کے وقت. لیکن اس وقت مجھے میرا مال اور اولاد بھی کچھ مصروف کر دیتے تھے. ظاہر انسان کے پاس کتنے بھی کام کرنے والے خود تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اب جب کہ تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. اب مجھے تیری عبادت میں اور بھی زیادہ لذت آتی، یعنی پہلے بیوی بچے اور یہ سب اور دنیا کے کام دھندے بہت کچھ تھا، اب تو کوئی بھی بیچ میں نہیں رہا. اب تو تیری عبادت میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن، یہ ہوتا ہے شکر، کہ جب ہو تو تب بھی انسان شکر کرے، اور جب نہ ہو تو بھی اس حال میں دیکھے کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی حال، خواہ وہ تکلیف کی حالت ہوتی ہے، وہ خیر سے خالی نہیں ہوتی. کیونکہ اس حال میں عام طور پر ہم اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے ان کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہم نے بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. تب دیکھیے کہ تکلیف کا وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن لکھا کیا جاتا ہے؟ بندے کا شکر یا پھر بندے کا واویلا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اتنی حیرانی ہوتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو اسحاق کے بارے میں، کہ 20 سال تک وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میں صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. کسی کو بتایا ہی نہیں، کبھی نہیں بتایا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ میں اپنی ماں سے ذکر کرتا ہوں، نہ اپنی بہن سے، نہ بیٹی سے، نہ بیوی سے، کسی سے بھی نہیں کرتا. کیونکہ انسان جب اپنے پیاروں کو اپنی تکلیف کی بات بتاتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو تکلیف بتاتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں. جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اور جن کو آپ خوش نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ سے خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا ہے اس کو مصیبت آئی. تو جب انسان اپنے دکھ تکلیف کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اللہ اس شخص کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کو راہ دکھا دیتا ہے اور اس پر اپنا کرم نازل کرتا ہے اور اس کے لیے بے پناہ اجر لکھ دیتا ہے. کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، کس چیز سے؟ واویلا کرنے سے، شور کرنے سے، ہائے ہائے بچانے سے. کیونکہ جب انسان ان چیزوں سے بچتا ہے تو اسی وقت کو، اسی انرجی کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، پھر اور کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے. اور اگر یہ نہ کرے تو پھر انسان سارا دن ایک ہی چیز کو لے کے پڑا رہتا ہے. زندگی تو ایک بار ملی ہے، دوبارہ تو ہم نے دنیا میں نہیں آنا. آج ہی میرے بھائی نے مجھے اپنا نسب نامہ بھیجا تو میں اس کو 2-3 دفعہ پڑھا سارے کو، مرا بیٹی کر کے میں ایک ایک کو پڑھ رہی تھی. اچھا یہ بھی ہمارے اس میں سے ہے، یہ بھی فون ہو گئے، یہ بھی فون ہو گئے، یہ بھی فون ہو گئے، یہ بھی فون ہو گئے. انہیں تو ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ہم ان کے نام پڑھ رہے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ لوگ ہمارے آبا و اجداد میں سے. ان میں سے کون اپنی قبروں میں خوش ہیں اور کون نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. لیکن اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی سبزی لائے لوگوں کے، اس میں سے ہم یہاں کھڑے اور پھر ہمارے بعد پتہ نہیں کتنے ہیں. یہی حال ہے اور ہم سب کا یہی حال ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم سے لے کے ہم تک پیچھے پتہ نہیں کتنی نسلیں گزری جن کی ہم اولاد آدھی اولاد ہے. اور ہمارا وقت بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر ہماری جگہ کچھ اور لوگ ہوں گے اور پھر ان کی جگہ کچھ اور لوگ ہوں گے. دنیا کا حال تو یہی ہے. تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے کچھ کرنے کے لیے، بس کر جائے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو فضول فالتو اور ایکسٹرا چیزوں سے بچائیں. کیونکہ اگر ہم واویلا کرنے میں اور دن بھر اپنے غموں کی اور دکھوں کی داستان ہی سنانے میں لگے رہے تو کسی سے کوئی اچھی بات کب کریں گے.
اللہ کا ذکر ہی کب کریں گے، اللہ کو یاد کب کریں گے، اللہ سے دعا کب مانگیں گے؟ وہ جو ہم اپنی باتیں کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نکالنے دو، بولنے دو اس کو، اس کو بولنے دو، وہ بول بول کے کہاں وہ پھر تھوڑے دن پھر دوبارہ بن جاتا، پھر دوبارہ بولنے لگتے۔ یہی اگر وہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد مانگے، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ زخم بھی منتقل ہو جائیں گے اور ایک راحت اور سکون بھر جائے گا دل میں۔ لیکن بہت سے لوگ اس گر کو نہیں جانتے۔ تو صبر ہوتا ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا۔ کس سے؟ فالتو باتوں سے، فضول باتوں سے، خواہ خواہ کی باتوں سے، اپنی کہانیاں سنانے سے لوگوں کو۔ آپ دیکھیے لوگ سن کے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں آپ کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اور آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب کو اس بارے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے دن بھر کا جائزہ محاسبہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارا دن کے کام، ہماری گفتگو کے عام ٹاپکس اور موضوعات کیا ہوتے ہیں، کیا واقعی وہ بہت ضروری ہوتے ہیں؟ اور کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ایک بات کہہ رہے تھے، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے، وہ کوئی اور جواب دیتا ہے، آپ کہتے نہیں میرے یہ مطلب نہیں نا، پھر صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں آپ، اور پھر وہ مزید کچھ اور اس سے بنا لیتا ہے، اور کیا اس قدر بدمزگی ہو جاتی ہے، وہیں سے بعضوں کو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔